یہ کہانی ریان اور ماہم کی ہے، دو ایسے اجنبی جو لاہور کی قدیم شاہی مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی کتابوں سے بھری کافی شاپ میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے گئے۔ ریان ایک تنہا روح جو شہر کے شور میں اپنا سکون تلاش کرتا تھا، ہر شام شیشے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سڑک پر بہتی زندگی کو دیکھتا تھا۔ وہ ایک نا تجربہ کار مصور تھا جس کی کینوس پر رنگوں سے زیادہ خاموشی بکھری رہتی تھی۔ ماہم اس کے بالکل برعکس، چہکتی، زندہ دل اور شاعری کی دیوانی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک بوسیدہ جلد پھٹی ہوئی کتاب اپنے ساتھ لاتی تھی جسے وہ چائے کی بھانپ میں گم ہو کر پڑھتی رہتی۔ وہ کتاب فیض احمد فیض کی شاعری کا مجموعہ تھی جسے وہ بظاہر ہر روز پڑھتی تھی، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو جو ہر بار نیا لگتا ہو۔ ریان نے ماہم کو پہلی بار تب دیکھا جب ایک سرد شام اس نے اپنی اوور کوٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے کافی شاپ میں قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس بھیڑ بھرے کمرے میں صرف ریان ہی محسوس کر سکا۔ ریان کی پینسل اس وقت ایک پرانے دروازے کا خاکہ بنا رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں ماہم پر ٹک گئیں۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی خاموش موجودگی نے ایک غیر مرئی سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ ماہم جانتی تھی کہ ریان ہر شام ٹھیک 6 بجے آ جاتا ہے، اور ریان جانتا تھا کہ ماہم 7 بجے سے پہلے اپنی فیض کی کتاب بند نہیں کرے گی۔ ان کے دیدار میں ایک عجب طرح کی اپنائیت اور انتظار شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا تعلق تھا جو الفاظ سے بالاتر تھا، جو صرف گہری سانسوں اور بے ساختہ مسکراہٹوں میں پنپتا تھا۔ ایک شام آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھا گئے اور تھوڑی ہی دیر میں بوندا باندی تیز بارش میں بدل گئی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کافی شاپ میں بھی نیم تاریکی چھا گئی۔ زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، لیکن ماہم اور ریان دونوں شیشے کی کھڑکی کے پاس پھنسے ہوئے تھے۔ ماہم نے اپنا ہاتھ کافی کے مگ پر رکھا اور ہلکے سے مسکرائی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ریان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ریان کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے ہمت کی اور بولا، یہ بارش بھی عجیب ہے، جیسے کوئی بپھرا ہوا عاشق ہو۔ ماہم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور اس نے کہا، اسے عاشق نہیں، ایک شاعر کہیے۔ فیض نے کہا تھا، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی۔ مجھے لگتا ہے بارش اس جستجو کا اظہار ہے۔ ریان آہستہ سے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس رات بارش کی دھن پر انہوں نے گھنٹوں بات کی۔ ماہم نے بتایا کہ وہ فیض کی کتاب کیوں نہیں بدلتی۔ یہ اس کی نانی کی آخری نشانی تھی جو خود بھی شعر و شاعری سے محبت کرتی تھیں۔ ماہم نے ہمیشہ محسوس کیا تھا کہ یہ کتاب نانی کی روح کو اس کے قریب رکھتی ہے۔ ریان نے بتایا کہ وہ مصور ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ کبھی محبت کو پینٹ نہیں کر سکا۔ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ صرف ایک احساس ہے جسے کینوس پر قید کرنا ناممکن ہے۔ ماہم نے ریان کی آنکھوں میں دیکھا جو پہلی بار اتنی شدت سے چمک رہی تھی۔ ریان، محبت کو قید نہیں کیا جاتا، اسے محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کا رنگ تو بہت گہرا ہے، بالکل اس شام کی شفق جیسا جو بارش کے بعد آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ جب بارش تھمی اور بجلی بحال ہوئی تو ریان نے محسوس کیا کہ اس کا دل پہلی بار روشنی سے بھر گیا تھا۔ ماہم نے مسکرا کر خدا حافظ کہا اور چلی گئی۔ ریان نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا، لیکن اس کا دماغ اب چل رہا تھا۔ اسے وہ راستہ مل گیا تھا جو محبت کی تصویر بنا سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ریان کافی شاپ نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہا، پاگلوں کی طرح کام کرتا رہا۔ وہ اس وقت کو قید کرنا چاہتا تھا جب ماہم نے اسے پہلی بار مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ شفق، بارش اور فیض کے شعر کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے دن شام کے ٹھیک 7 بجے ریان کافی شاپ میں داخل ہوا۔ ماہم پہلے سے موجود تھی۔ اس کا پسندیدہ مگ اور فیض کی بوسیدہ کتاب اس کے سامنے کھلی تھی۔ ریان نے اس کی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا، اس نے مسکرایا بھی نہیں، بس ایک نظر دیکھا اور اپنی معمول کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔
ماہم نے کتاب کو بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے صفحوں کے درمیان کچھ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فولڈ شدہ کاغذ تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں ایک چھوٹا شاندار واٹر کلر پورٹریٹ تھا۔ پورٹریٹ میں شیشے کی کھڑکی تھی جس پر بارش کے قطرے تھے اور ایک کونے میں ہلکی شفق کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ لیکن سب سے اہم یہ تھا کہ پورٹریٹ میں صرف ماہم کی آنکھیں تھیں، وہی چمک، وہی گہرائی جو ریان نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ تصویر کے نیچے صرف ایک فقرہ لکھا تھا، یہ وہ رنگ ہے جو کینوس پر نہیں، دل میں قید ہوتا ہے۔ ماہم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا سیدھا کاغذ پر۔ اسے ریان کی خاموشی کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ اس کے غیر مری رشتے کا اقرار تھا۔ یہ وہ جستجو تھی جو منزل بن چکی تھی۔ ماہم نے احتیاط سے تصویر کو دوبارہ طے کیا اور اسے اپنی کتاب میں رکھا۔ پھر وہ اٹھی، کتاب کو بند کیا اور بغیر ایک لفظ کہے ریان کی میز کی طرف چل پڑی۔ ریان نے اپنی پینسل نیچے رکھ دی اور کھڑا ہو گیا۔ جب ماہم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو کمرے کی ساری خاموشی ان کے ارد گرد سمٹ آئی۔ ماہم نے ریان کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بھی لفظ بولے بغیر اپنا بوسیدہ کتاب کا مجموعہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ریان نے ہلکے سے مسکرا کر کتاب تھام لی۔ اس نے جان لیا تھا کہ ماہم کا جواب اس کی خاموشی میں پنہا تھا۔ محبت نے بالآخر اپنا رنگ ریان کے کینوس پر اور ان کی زندگی کے صفحات پر بکھیر ہی دیا تھا۔ ان کی محبت ایک خاموش وعدہ تھی جو لاہور کی بارش اور فیض کی شاعری میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہے گی۔